اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ عقائد تشیع کے زیر عنوان نبوت کے ذیل میں ایک نیا موضوع عصمت انبیاء۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ پیغمبر اور انہی کی طرح ائمہ اطہار علیہم السلام غلطی اور گناہ سے بچے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے فرقوں میں سے کچھ لوگ اس عقیدے میں ہمارے مخالف ہیں، اور امام تو امام، وہ تو پیغمبروں کا معصوم ہونا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ پیغمبروں کی عصمت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا چھوٹے بڑے گناہوں، بھول چوک سے بری ہونا۔ حالانکہ ان باتوں کا پیغمبر سے سرزد ہونا عقل کی روح سے ناممکن نہیں۔ یہی نہیں بلکہ پیغمبر کا ایسی باتوں سے بھی بری ہونا ضروری ہے جو حسن اخلاق اور وقار کے منافی ہیں، مثلا لوگوں کے مجمع میں حقیر اور نامناسب کام کرنا، جیسے راستہ چلتے کچھ کھانا، اونچی آواز میں ہنسنا، اور ہر وہ کام کرنا جسے عام طور پر لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ اس بات کی دلیل کہ پیغمبروں کا معصوم ہونا ضروری ہے یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ پیغمبر نعوذ باللہ گناہ کرتا ہے یا غلطی کرتا ہے یا وہ بھولنے لگتا ہے، تو ایسی خطا اور گناہ وغیرہ کے موقع پر بھی اس کی پیروی واجب ہے یا نہیں؟ اگر پیروی واجب ہے تو پھر ہمارا یہ کہنا بھی لازم ہے کہ خدا نے نہ صرف گناہ کرنے کی اجازت دے دی ہے بلکہ گناہ کرنا واجب بھی کر دیا، اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ دین اور عقل کی روح سے خدا کی طرف سے یہ بات منسوب کرنا بالکل لغو اور غلط ہے، اور اگر اس کی پیروی واجب نہیں ہے تو یہ بات بھی مقام پیغمبری کے خلاف ہے، کیونکہ پیغمبر کی مکمل اطاعت واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگر یوں ہو کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فعل پر گناہ یا خطا کا شک کریں تو اس حساب سے بھی واجب نہیں ہے کہ ہم پیغمبر کے کسی قول اور فعل میں اس کی پیروی کریں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیغمبروں کے تصور کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں پیغمبر اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہتا، اور اس کے قول و فعل کی وہ غیر معمولی قدر و قیمت کہ جس سے اس پر اعتبار کیا جا سکے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے پیغمبر کے احکام اور قوانین بھی قابل اطاعت نہیں رہتے، اور اس کی گفتگو اور کردار پر بھروسہ اور یقین کسی قید اور شرط کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دلیل جو پیغمبروں کی لازمی عصمت کے لیے دی گئی ہے، بالکل اسی طرح امام کی عصمت کے بارے میں بھی دلیل بن جائے گی، کیونکہ اصل میں امام خدا کی طرف سے پیغمبر کے جانشین کی حیثیت سے انسان کی ہدایت کے لیے منتخب ہوئے ہیں، جیسا کہ امامت کے باب میں بتایا جائے گا۔ پیغمبروں کی صفات۔ جس طرح ہمارے عقیدے میں یہ واجب ہے کہ پیغمبر معصوم ہو، اسی طرح یہ بھی واجب ہے کہ وہ سب سے کامل عقلی اور عملی صفات، مثلا بہادری، سیاست، تدبیر، ثابت قدمی، ہوش مندی وغیرہ کا اس طرح مالک ہو کہ کوئی اور شخص اس کی صفات اور خصوصیات کے درجے تک نہ پہنچ سکے، اس لیے کہ اگر وہ ان صفات کا حامل نہیں ہوگا تو تمام انسانوں کے مقابلے میں دنیا کی سرداری کی قابلیت نہیں رکھ سکے گا، اور دنیا والوں کی پیشوائی اور انتظام سے عاجز رہ جائے گا۔ اسی طرح پیغمبر کے لیے لازم ہے کہ وہ پیغمبری کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے صحیح النسب، ایماندار، سچا اور ہر طرح کی گھٹیا باتوں سے بری ہو، تاکہ اس سے دلوں کو سکون اور اطمینان ہو اور روحیں اس کی طرف رغبت کریں۔ ایسا نمایاں اور شاندار سابقہ کردار نبوت کے اعلیٰ منصب کے لیے مناسب اور ضروری ہے۔ ہماری ساری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یوں نکلے گا کہ پیغمبر اپنے زمانے کا بہترین سیاستدان، بہترین صفات کا مالک
اور شجاع ترین، اور ان سے بڑھ کر کوئی ثابت قدم نہ ہو، ان سے بڑھ کر کوئی ہوش مند اور عقل مند نہ ہو، یعنی کل عقل ذات ہو انسانی صفات کی حامل، تو ایسی ذات یقیناً پیغمبر ہو سکتی ہے، اور ان کی یہی صفات جو ہیں وہ انہیں قابل پیروی بناتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔